بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ ایک دم سے میرے سامنے آیا تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس وظیفے کے میں نے بہت سے کمالات دیکھے ہیں، جو کہ یہ وظیفہ پہاڑوں پہ نازل کیا گیا ہے۔ جو یہ سبق ہے، یہ قرآن کی آیات ہے، یہ پہاڑوں کے مناسبت سے ہی نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر جو خدا پہاڑوں میں کیڑوں مکوڑوں کو رزق دے سکتا ہے، جس خدا نے پہاڑوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین حج کولے کھاتا پھرے، لیکن خدا نے ہمارے لیے پہاڑ بنائے ہیں، بہت خوبصورت پہاڑ۔ اس میں ریسنٹلی میں گلگت گئی تھی، گلگت بلتستان، اس سے اوپر کا علاقہ تھا یاسین ویلی۔ وہاں کے ہر پہاڑ کا الگ ایک رنگ تھا، کوئی بھی پہاڑ کسی سے بھی میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تو میں نے بچوں سے بولی کہ یہ دیکھو بیٹا وہاں پہ 7 رنگی پہاڑ ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم نے اس پہ غور کیا ہے اور ہم نے اپنے فرینڈس کے ساتھ اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی پہاڑ کسی بھی دوسرے پہاڑ کے ساتھ میل نہیں کھاتا، سارے الگ کے الگ ہیں، الگ الگ رنگوں کے ہیں، الگ الگ ڈیزائن اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی میں اللہ نے بہت سارے حشرات کا رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جو میں آیات لے کر آئی ہوں، جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، اس میں یہ پہاڑوں پر نازل کیا گیا ہے۔ میں اس میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہوں گی، آپ سے بس اس کی ایک 2 باتیں شیئر کروں گی کہ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ 11 دن، صرف 11 دن اور دن میں 100 مرتبہ آپ اس وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں، اپنا وظیفہ کیجئے۔ اس کا صرف 11 دن کا وظیفہ ہے، زیادہ دنوں کا نہیں ہے۔ اور جو بھی آپ کے رزق کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو، چاہے کاروبار نہیں ہے، چاہے ہوٹل ہے وہ بند پڑے ہیں، چاہے آپ نے کام شروع کر دیا ہے کپڑوں وغیرہ کا، میں نے یہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک عورت آئی، اس نے بولا کہ میں کپڑوں کا کاروبار کرتی تھی، ایک دم سے وہ ٹپ ہو گیا، ایک دم سے وہ بیٹھ گیا۔ میں نے بولا آپ اس وظیفے کو کیجئے، 11 دن، صرف 11 دن کریں اور انشاءاللہ آپ اس کے اثرات اپنی دکان میں یا اپنے گھر میں، وہ گھر میں دکان چلاتی تھی تو اس میں آپ خود سے دیکھ لیں گے۔ تو وہ 11ویں دن وہ آئی اور اس نے بولا کہ ہاں میرا کام ہو گیا ہے اور میرا دکان واپس سے ویسے چلنے لگا ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ اکثر بندش کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ ماشاءاللہ نہیں بولتے، نظر لگ جاتی ہے، حسد کی وجہ سے نہیں بولتے۔ تو حسد کا ایک میں نے ایک شارٹ بھی شیئر کیا ہے کہ حسد جو ہے وہ سفلی ہے، وہ انسان کا چلتا پھرتا کاروبار بند کر دیتا ہے، وہ انسان چلتے پھرتے انسان کو بیڈ پہ لٹا دیتا ہے۔ وہ حسد کا کوئی نہ تو کوئی علاج بھی اس کا نہیں ہے، بس آپ سے کوئی حسد کرتا ہے آپ اپنا حصار کر سکتے ہو، اور اس سے بندشیں بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کالا جادو یہ وہ۔ ہم کرتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں سارا دن میں، اگر ایک مرتبہ بھی آپ قرآن پڑھو تو آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، لیکن جادو اتنا اب وہ ہو گیا ہے کہ اس میں بہت غلط طریقے میں، وہ غلط طریقے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی
کیونکہ وہ الفاظ میرے منہ پہ نہیں آتے. تو وہ اتنے غلط طریقے سے ہونے لگا ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا وہ کام کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن سورۃ بقرہ ضرور پڑھیں، قرآن پڑھے گھر میں، دن میں 1 سے 2 مرتبہ ضرور اپنا قرآن کھولے تو وہ چیزیں اثر نہیں کرتی. لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ علم ہے یا آپ کو کوئی اندیشہ ہے کہ آپ کو کی رزق بند کر دی گئی ہے تو آپ یہ ضرور یہ جو وظیفہ میں بتا رہی ہوں یہ ضرور پڑھیں. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور یہ 100 مرتبہ درمیان میں پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے رزق کے کھلنے کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ جس کو سزا دینا چاہتا ہے وہ سزا دے دیں گے، وہ جس نے بندش کی ہے اس کو اللہ سزا دے دیں گے. بس آپ نے اپنی اس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کا رزق کھلے. باقی کس کے لیے بد دعا نہیں کرنی کہ اللہ اس کے ساتھ وہ کر دے وہ کر دے. بس اگر میں زیادہ سے زیادہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ اس پہ الٹا کر دے، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اور اس سے زیادہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے. آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے. ہم اپنے شر کو اور اپنے فساد کو اور اپنی جو بہتری ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے، لیکن جو ہمارا اللہ ہے اس کو سب پتہ ہے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا مجھے، میرے بچوں اور میرے شوہر کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، والسلام.